بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج لیکچر 7 ہم پیراڈائمز پہ بات کریں گے. ٹوڈیز آؤٹ لائن ٹاپک آف ڈسکشن انکلوڈیڈ ٹوڈے آر پیراڈائمز, انٹریکشن, ایگزامپلز, ٹائم شیئرنگ, ویڈیو, پروگرامنگ ٹول کٹس, ونڈو سسٹم اینڈ the WIMP interface, metaphor, direct manipulation, language versus action, modern evolving paradigms of computing. The primary objective of an interactive system is to allow the user to achieve particular goals in some applications domain, that is, the interactive system must be usable. So, یہ کسی بھی سسٹم کا کے اندر جو چیز جو کام کرنا ہوتا ہے, جو اس کا پورا سیٹ اپ ہوتا ہے, جو اس کا پورا اسٹرکچر ہوتا ہے, وہ اس کا پیراڈائم ہوتا ہے کہ یہ آپ نے اس پرٹیکولر اسٹرکچر کے اندر, اس پورے ماحول کے اندر, اس پورے سسٹم کے اندر کام کرنا ہے. سو آپ نے اپنا ایک فوکس رکھنا ہوتا ہے, اپنے آپ کو اس سسٹم میں چلانا ہوتا ہے. جیسے اگر ہم یہ دیکھیں کہ ورلڈ وار 2 کے بعد کہتے ہیں کہ پیراڈائم شفٹ آیا اور انڈسٹریل ریولوشن آئی. سو انڈسٹریل ریولوشن واز دا پیراڈائم شفٹ. اس سے پہلے ایگریکلچر پہ کام ہو رہا تھا. ایگریکلچر سے ہم نے اپنا فوکس شفٹ کر کے ورلڈ نے انڈسٹری کی طرف کر دیا. اب انڈسٹری سے نالج اکانومی کی طرف پیراڈائم شفٹ ہو رہا ہے. سو دس از واٹ پیراڈائم از آل اباؤٹ. انٹریکٹیو سسٹم کے ڈیزائنر کے لیے اس کا پیراڈائم کیا ہے؟ اس کے پاس 2 اوپن کوشچنز ہوتے ہیں. ہاؤ کین این انٹریکٹیو سسٹم بی ڈیولپ ٹو انشور اٹس یوزیبلٹی. سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے انٹریکٹیو سسٹم کا کہ وہ یوزیبل ہونا چاہیے. تو اس کی یوزیبلٹی کو کیسے انشور کیا جا سکتا ہے؟ ہاؤ کین دا یوزیبلٹی آف این انٹریکٹیو سسٹم بی ڈیمانسٹریٹڈ اور میجرڈ. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے یوزیبلٹی کو ہم ڈیمانسٹریٹ کر سکتے ہیں اور میجر کر سکتے ہیں کہ واقعی جو ہم کہہ رہے ہیں یوزیبلٹی وہ ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی. صرف یہ کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا کہ ہاں یہ ہمارا انٹریکٹیو سسٹم بہت یوز ہو رہا ہے. ہمیں اس کو کسی نہ کسی پیمانے پہ اس کو میجر کرنا ہوگا. وی ہیو ٹو میجر دیٹ. پیراڈائمز کیا ہیں؟ ون اپروچ ٹو آنسرنگ دیز کویشچن از بائی اے مینز آف ایگزامپل. ہم کسی ایگزامپل سے اس کو جواب دیں. ان وچ سکسیسفل انٹریکٹیو سسٹمز آر کامنلی بلیوڈ ٹو انہینس یوزیبلٹی اینڈ دیئر فور سرو ایز اے پیراڈائمز فار دا ڈیولپمنٹ آف فیوچر پروڈکٹس. سو ہم یہ دیکھیں گے کہ سکسیسفل انٹریکٹیو سسٹم جو ہے اس نے یوزیبلٹی کو بڑھا دیا ہے اور پھر وہ یوزیبلٹی بڑھا کے ایک طرح سے پیراڈائمز بن گئے ہیں فیوچر پروڈکٹس کے لیے کہ فیوچر پروڈکٹس اسی طریقے سے چلیں گی. جب کوک آئی تھی تو اس کے بعد ہر چیز کوک ہو گئی تھی. جو بھی بلیک جو شربت تھا اس کو کوک سے میجر کیا جاتا تھا. پھر آہستہ آہستہ پیپسی نے اپنا رول بڑھایا اور پیپسی بھی ایک برانڈ بن گئی. سو پہلے جو چیز آ جاتی ہے وہ اس چیز کا اگر یوزیبلٹی بن جاتی ہے, اس کا پیراڈائم بن جاتی ہے تو پھر وہ پیراڈائم ہی کہلاتی ہے. امریکہ میں جو فوٹو کاپیئر آیا وہ پہلا زیروکس آیا. زیروکس اتنا مشہور ہوا کہ وہاں پہ ابھی بھی فوٹو کاپی جب کسی چیز کو کرانا ہوتی ہے تو وہ فوٹو کاپی کا لفظ یوز نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں اس کو زیروکس کر لو. سو یہ پیراڈائم بن گیا, وہ اتنا یوزیبل بن گیا کہ وہ ایک برانڈ نیم بن گیا اور برانڈ نیم بیکمز دا پیراڈائم. اب وہاں امریکہ میں فوٹو کاپی از زیروکس. What are paradigms? Predominant theoretical frameworks or scientific world views. یعنی یا تو predominant theoretical frameworks ہیں جو theories بن گئی ہیں, وہ theories بڑی important ہیں, یا scientific world views بن گئے. اب ایرسٹوٹیلین جو تھیوری ہے, گریک جو فلاسفر تھا, اس کی اپروچ کو ارسطو کی, ہم جس کو ارسطو کہتے ہیں, ارسطو کی اپروچ کہہ دیا گیا اور فلسفی میں, سائیکالوجی میں اس اپروچ کو ایک نام دے دیا گیا. سو وہ ایک پیراڈائم بن گیا. اسی طرح نیوٹن نے
جب اپنے لاز دیے تو وہ پھر اپروچ جو ہے وہ نیوٹینین اپروچ بن گئی اور وہ سارے اس کے حوالے سے فزکس میں جانے لگے. اسی طرح سے جب آئنسٹائن نے ریلیٹیوٹی کی تھیوری دی تو ریلیٹیوٹی جو ہے وہ آئنسٹائنین پیراڈائم بن گئی. یہ سارے فزکس کے ایگزامپلس آپ کو دینے کی کوشش کی ہے. سو یہ ایک اپروچ کا نام ہوتا ہے. کسی بھی چیز کو لے کے چلیں اور وہ اس کا تھیوریٹیکل یا سائنٹیفک ورلڈ ویوز بن جاتی ہے تو وہ اس کا پیراڈائم بن جاتا ہے. So understanding HCI history is largely about understanding a series of paradigm shifts. So اگر ہم ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن کی بات کریں تو ہم ہسٹوریکلی یہ دیکھیں گے کہ پیراڈائمز کہاں سے کہاں پہنچے, کس طریقے سے شفٹ آئی اور وہ شفٹ نے اپنا ایک مقام بنا لیا اور وہ اس حوالے سے پہچانے لگی. اس کو ہم نے ایک پیراڈائم کا اب نام دے دیا. Not all listed here are necessarily paradigm shifts but are at least candidates. جتنے بھی ہم نے یہاں پہ دکھائے ہیں وہ سارے پیراڈائم شفٹ ضروری نہیں ہے کہ ہوں, لیکن کچھ نہ کچھ وہ کینڈیڈیٹ ضرور ہیں اور ہسٹری ول جج دیئر فیوچر کہ کیا وہ واقعی پیراڈائم شفٹس ہیں یا صرف ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ پیراڈائم شفٹس ہوں. پیراڈائم ہیں کیا؟ پیراڈائم از اے وے آف تھنکنگ اباؤٹ دا ورلڈ. تو although I don't like this word, the blind man and the elephant, لیکن اگر جن کو ویژول امپیئرمنٹ ہے, جو دیکھ نہیں سکتے, اگر ان کو ایلیفنٹ ان کے سامنے آ جائے اور وہ اس کو چھو کے چیک کرنا چاہیں تو کوئی جب اس کے دانتوں کو چھوئے گا تو اس کو وہ نیزہ لگے گا, اسپیئر لگے گا, جو اس کی سونڈ کو, ٹرنک کو چھوئے گا اس کو وہ اسنیک کی طرح لگے گا, جو اس کے کانوں کو چھوئے گا اس کو وہ فین کی طرح لگے گا, جو اس کی باڈی کو چھو رہا ہوگا اس کو وال لگے گی, جو اس کی دم کو چھوئے گا وہ روپ لگے گی, اور جو اس کے ٹانگوں کو چھوئے گا اس کو ٹرنک لگ سکتا ہے. سو یہ ونس اگین یہ وے آف تھنکنگ ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ وے آف سینگ, یہ تھنکنگ کی طرف ہے کہ بندہ کیا سوچ رہا ہے اور وہ اس کو کیا سمجھ رہا ہے. پیراڈائمس آف انٹریکشن کیا ہیں؟ نیو کمپیوٹنگ ٹیکنالوجیز ارائیو creating a new perception of the human computer relationship. تو جیسے جیسے نئی ٹیکنیکس آتی گئیں, نئی ٹیکنالوجیز آتی گئیں, ان ٹیکنالوجیز نے جو ہے ہیومن کمپیوٹر ریلیشن شپ کا پرسیپشن جو ہے اس کو چینج کرتے گئے. We can trace some of these shifts in the history of interactive technologies. So اگر ہم انٹریکٹیو ٹیکنالوجیز کی طرف جائیں, انٹریکٹیو ٹیکنالوجی سے پہلے جو ظاہر بات ہے وہ آف لائن تھیں چیزیں, اس کی طرف ہم کم جائیں گے, لیکن انٹریکٹیو ٹیکنالوجی سے پہلے ظاہری بات ہے سارا آف لائن تھا. آف لائن میں اتنی زیادہ انٹریکشن بہرحال نہیں تھی. سو ہمارا جو فوکس رہے گا وہ انٹریکٹیو ٹیکنالوجیز کے حوالے سے رہے گا اور ہم تھوڑی سی شفٹس کو دیکھیں گے ان کمنگ ایگزامپل. جیسے پہلے بات کی کہ یہ جو بیچ پروسیسنگ تھی وہ ظاہری بات ہے ساری آف لائن سیٹ اپ تھا. سسٹم کام کر دیتا تھا, پرنٹ لے کے آتے تھے, پھر وہ پرنٹ جمع ہو جاتا تھا, اس پرنٹ میں سے ایرر یا اپنا سلیوشنز دیکھتے تھے کہ وہ ٹھیک ہو گیا یا نہیں ہو گیا, اور ایک ایرر پہ بعض دفعہ اتنا بڑا پرنٹ آ جاتا تھا کہ دماغ انسان کا گھوم جاتا تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے. سو یہ امپرسنل کمپیوٹنگ کا ہم نے اس کو نام دے دیا کہ یہ پرسنلائز کمپیوٹنگ نہیں ہے, یا اس میں پرسن کو ہم ڈائریکٹلی انوالو نہیں کر رہے. سو ٹرانزیکشن فائلز ہوتی تھیں, ماسٹر فائلز ہوتی تھیں, اور پھر ہم پروسیسز اس میں بناتے تھے, اور جب جو ٹرانزیکشن ان میں سے ماسٹر فائل میں جانی ہوتی تھی وہ ماسٹر فائل میں چلی جاتی تھیں, اور اس طرح سے اپڈیٹڈ ماسٹر فائل آ جاتی تھی, اور پھر وہ اپڈیٹڈ ماسٹر فائل کا آپ کے پاس پورا پرنٹ آ جاتا تھا. اس پرنٹ میں دیکھتے تھے کہ کیا آپ نے جو اپڈیشنز کی ہیں وہ صحیح چلی گئی ہیں یا نہیں گئی. سو دس از سارٹ آف بیچ پروسیسنگ. بیچ پروسیسنگ سے جب پیراڈائم شفٹ ہوا تو ٹائم شیئرنگ کی طرف آ گئے. ٹائم شیئرنگ کیا تھی کہ سسٹم جو ہیں وہ کنیکٹ ہو گئے ود سم ڈسپلے یونٹ انسٹیڈ آف پرنٹ آؤٹ, اور وہ ڈسپلے یونٹ جو ہیں اس پہ بیٹھ کے بندہ پھر تھوڑا سا اپنا ٹائم لگا رہا تھا. ورنہ بیچ پروسیسنگ میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کام دے کے گھومنے پھرنے چلے جائیں, آپ کو بھی پتا ہے کہ گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد اور بعض دفعہ دنوں کے بعد جو ہے ریزلٹس آتے تھے. اس میں پھر آپ کو تھوڑا سا اپنا ٹائم
سسٹم کے ساتھ لگانے لگے کہ جب آپ نے چیز انٹر کی ہے، پریس ہو گئی ہے اور وہ پروسیسنگ ہو رہی ہے، تو آپ امیڈیٹلی بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ ایرر تو نہیں آ رہی اور یا سسٹم اسموتھلی چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. سو یہ تھوڑا سا انٹریکٹیو کمپیوٹنگ ہو گیا. انسٹیڈ آف آپ نے پرابلم جب سبمٹ کر دی ہے اور اس کے بعد آپ گھوم پھر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں. سو یہ تھوڑا سا انٹریکٹیو کمپیوٹنگ ہو گیا. انٹریکٹیو کمپیوٹنگ کے بعد پھر ہمارا جو نیکسٹ پیراڈائم شفٹ آیا وہ نیٹ ورکنگ کی طرف آیا. نیٹ ورکنگ میں کیا تھا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کنیکٹ ہو گئے ہیں نیٹ ورک سے اور پھر آپ دنیا کے ذریعے اس میں جو پہلی چیز آئی نیٹ ورکنگ میں وہ دنیا کے بجائے کہ آپ جو آفس کے لوگ تھے وہ آفس کے لوگ ایک ساتھ کنیکٹ ہو گئے اور اس کنیکٹ میں آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ شروع کر دی اور ایکچوئل فائل شیئرنگ تھوڑی سی شروع ہو گئی اور یہ کنیکشن پہلے ود ان دا آفس ہوا اور پھر یہ آہستہ آہستہ ایوالو ہوتے ہوتے باہر نکلا. سو ہر کوئی اپنے اپنے کام کر رہا تھا اس میں. تو اس کو جو نام دیا گیا ہم ACI میں نام دے رہے ہیں وہ کمیونٹی کمپیوٹنگ کا دے رہے ہیں کہ کمیونٹی کمپیوٹنگ کمیونٹی بیٹھ کے کام کر رہی تھی اور وہ اس میں شیئر کر رہی تھی. پھر جب ٹائم شیئرنگ میں گرافیکل ڈسپلیز کا ٹائم آیا تو پھر جو ہے وہ ڈسپلے جو ہے آپ کو پورا ساری چیزیں ڈسپلے ہونے لگ گئیں اور گرافکس کی شکل میں آنے لگ گئیں انسٹیڈ آف اونلی ٹیکسٹ. سو اس میں آپ کو یہ اس سے بچت ہو گئی کہ یار ہم کیا کر رہے تھے، فائل نیم ڈاٹ اسٹار یاد کر رہے تھے کیونکہ اب جو ڈسپلے آ رہا تھا وہ آپ کو پورا ٹیکسچول لکھنا پڑ رہا تھا کہ ٹیکسٹ جیسے ہم نے ٹائم کی انیشلی دیکھا تھا کہ ٹائم کی کمانڈ آپ لکھ رہے ہیں اور پھر آپ کے پاس ٹائم آ رہا ہے. اب ٹائم کو AM PM میں دیکھنا ہے تو اب آپ سوچ رہے ہیں کہ یار ٹائم/T تھا کہ ٹائم/A تھا کہ ٹائم/B تھا. سو دس سارٹ آف تھنگز ور دیئر. پھر اس سے گرافیکل ڈسپلے میں جب ہم آگے آئے تو گرافیکل ڈسپلے میں ہمارے پاس ماؤس آ گیا اور چیزیں جو ہیں وہ گرافکس میں آنے لگ گئیں. سو جب گرافکس میں آنے لگ گئیں تو وہ چیزیں یہ ساری کمانڈز آپ کو یاد رکھنے کے بجائے آپ کا پیراڈائم شفٹ ہو گیا اور آپ چیزوں کو اور ویژولائز کرنے لگے. سو امیجن کہ بیچ پروسیسنگ سے ٹائم شیئرنگ میں پہلے آپ انڈیویجول کے طور پر کام کر رہے تھے، آف لائن کام کر رہے تھے، پھر آپ ٹائم شیئرنگ میں ذرا کمیونٹی مل کے کام کرنے لگا. ٹائم شیئرنگ میں آپ کو نظر آنے لگ گیا چیزیں کہ کام کیسے ہو رہا ہے. پھر نیٹ ورکنگ میں کمیونٹی انوالو ہو گئی اور گرافیکل ڈسپلے میں آپ وہ کمانڈ پرومپٹ سے اس سے پہلے سارا کام ہو رہا تھا، اب آپ کمانڈ پرومپٹ سے کمانڈ دینے کے بجائے آپ گرافیکل یوز دیکھنے لگ گئے. سو موومنٹ کاپی کرنا سب کچھ جو ہے وہ بڑا ایزی ہو گیا تھرو ماؤس اینڈ تھرو گرافیکل ڈسپلے. اس کو جو نام دیا گیا وہ ڈائریکٹ مینیپولیشن کا نام دیا گیا کہ اب ہم ڈائریکٹ مینیپولیشن کر رہے ہیں فائل کو گرافیکلی. ہمارے حساب سے ہم نے یہاں سے فائل پکڑی اور اس کو اس ڈائریکٹری میں بھیج دیا یا یہاں سے اٹھائی اور اس ڈائریکٹری میں بھیج دی، تو یہ ہمارے حساب سے ڈائریکٹ مینیپولیشن ہے. پیچھے بیک اینڈ پہ کیا ہو رہا ہے یہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن یہ اس کو ہم نے ڈائریکٹ مینیپولیشن کا نام دیا. یہ گرافیکل ڈسپلیز کے آنے کے بعد آیا. پھر مائکرو پروسیسرز جب آ گئے تو سسٹم جو ہیں وہ چھوٹے ہونے لگ گئے اور پہلے وہ بہت بڑے بڑے کمروں میں سسٹمز آتے تھے، پھر وہ آہستہ آہستہ اسکویز ہوئے اور مائکرو پروسیسر ہوتے 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 اب وہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا، بلکہ ہاتھ سے پام میں آ گیا. پہلے ڈیسک ٹاپ کمپیوٹنگ آئی تو ہمارے ڈیسک پہ چیز آئی، پھر لیپ ٹاپ آیا تو لیپ کے اوپر چیز آ گئی اور PDAs جب آئے تو پام ہیلڈ ڈیوائس آ گئیں. سو ہمارے ہاتھ میں چیزیں آ گئیں. اس کو نام دیا گیا پرسنل کمپیوٹنگ، اسی لیے اس کو PC کہتے ہیں کہ یہ پرسنل ہو گیا آپ کے پاس. پھر پرسنل کمپیوٹنگ جب شروع ہو گئی تو پھر وہاں سے پیراڈائم شفٹ ہوا بہت زیادہ. WW نیٹ ورکنگ کر رہے تھے وہ ود ان دا کمیونٹی، کمپیوٹر سائنس کی کمیونٹیز میں کام کر رہی تھی، لیکن WWW کے آنے کے بعد وہ ہماری کمیونٹی جو ہے وہ پوری دنیا بن گئی اور اس کو کہتے ہیں ورلڈ وائڈ ویب. اور پوری دنیا اب ہمارے اشاروں پہ ہے، کنیکشنز پہ ہے. ہم کسی کو بھی
کچھ بھی شیئر کر سکتے ہیں. اس کو پھر نام دیا گیا گلوبل انفارمیشن کا. سو گلوبل انفارمیشن سے جب چیز آگے بڑھی تو اب یوبیکیوٹس کمپیوٹنگ ہے. یہ کیا ہے؟ سمبائسس آف فزیکل اینڈ الیکٹرانک ورلڈ ان سروس آف ایوری ڈے ایکٹیویٹیز. اب کیا ہوا کہ اب آپ کی فزیکل الیکٹرانک ورلڈ، اب آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ کتنی ساری چیزوں میں کمپیوٹر ہے. آپ کی پام میں بھی کمپیوٹر ہے، آپ کے اے سی میں بھی لگا ہوا ہے، یا آپ کی اور جو ڈیوائسز گھر کے اندر ٹی وی چل رہا ہے اس کے اندر بھی ہے. ہر چیز میں کوئی نہ کوئی کمپیوٹنگ فیسلٹی آ گئی ہے. اس کو ہم نے نام دیا ہے یوبیکیوٹس کمپیوٹنگ، کیونکہ ہر چیز انوالو ہو گئی ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس ساری چیزیں اویلیبل ہیں جس میں آپ دنیا بھر سے رابطے میں ہیں. سو ٹائم شیئرنگ کیا تھی؟ ٹائم شیئرنگ in the 1940s and 50s the significant advances in computing consisted of new hardware technology. اس میں نئی hardware technology آئیں. mechanical relays were replaced by vacuum electron tubes. جو mechanical تھیں وہ electron میں چلی گئیں. electron tubes were replaced by transistor and transistors by integrated chips. So mechanical پہلے جو تھا وہ بہت بڑی mechanical کچھ پیچھے دکھایا بھی تھا کہ کچھ اور آپ نے انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹنگ وغیرہ میں بھی دیکھا ہوگا کہ میکینیکل ریلیز تھیں، میکینیکل کمپیوٹرز تھے اور مختلف مشینز تھیں. وہ جب اس کے بعد جب الیکٹران ٹیوبز آئے تو وہ الیکٹران ٹیوبز جو ہیں وہ بڑی بڑی چیزوں سے تھوڑا سا چھوٹا ہوا. پھر ٹیوبز جو ہیں وہ ٹرانزسٹر میں ریپلیس ہوئے. ٹرانزسٹر جو ہیں وہ بن گئے انٹیگریٹڈ چپ، تو اور چھوٹی ہو گئی. سو اس میں کیا ہوا کہ اماؤنٹ آف کمپیوٹنگ تو امپروو ہو گئی، لیکن جو اس کے جو سائز تھا وہ چھوٹے سے چھوٹا ہوتا چلا گیا. By the 1960s, it was becoming apparent that the explosion of growth in computing power would be wasted if there was not an equivalent explosion of ideas about how to channel that power. So 60s میں یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ یار جتنی تیزی سے کمپیوٹنگ میگنیچیوڈ اور پاور بڑھ رہی ہے، اس کے حوالے سے اگر ہم نئے اس کو یوز نہیں بنائے، آئیڈیا نہیں لائے، تو یہ جو ہے ویسٹ ہو جائے گا تمام کمپیوٹنگ پاورز، اور اس کی ایکسپلوژن جو ہے ہمیں ضائع ہو جائے گی ہمارے لیے. سو اس صورت میں ٹائم شیئرنگ کا کانسیپٹ آیا. سنگل کمپیوٹر کوڈ سپورٹ ملٹیپل یوزر. اس میں ایک یوزر سے زیادہ جو ہے سپورٹ دے دیتا تھا سنگل کمپیوٹر. سو پریویسلی کیا ہوتا تھا کہ the programmer was restricted to batch sessions in which complete jobs were submitted on punch cards or paper tape to an operator who would then run them individually on the computer. سو پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ اگر کام کر رہے ہیں تو آپ ایک آپریٹر کو اپنا سارا کارڈ آپ نے پنچ کر کے دے دیا، جاب دے دی، وہ جاب اس کو رن کرتا تھا، آپ فارغ ہو گئے. اس کے بعد وہ جب آپ کی جاب ختم ہو جاتی تھی تو وہ آپریٹر کسی اور کی جاب کو چلا سکتا تھا. تو اسی لیے اس کا نام بیچ پروسیسنگ رکھا تھا کہ ایک بیچ ملتا تھا اس کو جاب کا، تو وہ رن کرتا تھا، پھر دوسرا جاب رن کرتا تھا. ٹائم شیئرنگ جو سسٹم تھا وہ 1960 میں میڈ پروگرامنگ اے ٹرولی انٹریکٹیو وینچر. پھر اس نے آف لائن سے اس کو انٹریکٹیو وینچر بنا دیا اینڈ براٹ اباؤٹ سب کلچر آف پروگرامرز نون ایز ہیکرز. تو پھر جو اس نے ایک سب کلچر بنا دیا، جو سب کلچر جو ہے اس نے پروگرامرز بنائے، ان کو بعد میں نام ہیکرز دے دیا گیا. آج کل جو ہیکرز ہیں وہ بڑا ٹیبو ورڈ ہو گیا ہے، جو کہ دوسروں کے کمپیوٹر میں گھس کے ہیک کر لیتے ہیں، لیکن وہ یہ تھا کہ وہ سوچیں گے، کام کریں گے. سنگل مائنڈیڈ ماسٹرز آف ڈیٹیل who took pleasure in understanding complexity. تو ہیکر کا جو مطلب تھا اس وقت یہ تھا کہ جو ماسٹرز تھے ڈیٹیل میں، اور وہ کمپلیکسٹی کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے اور سسٹم کو رن کرتے تھے. ناؤ ود ٹائم شیئرنگ کیپیبلٹی ٹرو ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن از پاسبل. سو یہ جو تھا یہ بنیاد تھا کمپیوٹر ہیومن انٹریکشن کا ٹائم شیئرنگ کی وجہ سے. پھر ویڈیو ڈسپلے جب آ گئے تو مڈ 50 میں، تو وہ پیپر سے ہمارے پاس چیز جو ہے امیجز کی فارم میں نظر آنے لگی. انیشلی وہ ٹیکسچوئل فارم میں آ رہی تھی، لیکن ایٹ لیسٹ ہمیں نظر آنے لگے. دیز ڈسپلے اسکرینس کوڈ پرووائڈ اے مور سوٹیبل میڈیم دین اے پیپر پرنٹ آؤٹ presenting vast quantities of strategic information for rapid assimilation. So
جیسے ہی انفارمیشن ایرر آ رہی ہے تو آپ کو ایرر فوراً ڈسپلے ہو رہی ہے، سو آپ فوراً ہی اس پہ کام کرنا شروع کر دیتے تھے. یا آنسرز آ رہے ہیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یار آنسر پرابلم کر رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں آ رہے، سو دین یو اسٹارٹ ری ڈوئنگ یور پروگرام. سو اس طریقے سے آپ کر سکتے تھے. یا اگر آپ کو صحیح ریزلٹس آ رہے ہیں تو بھی آپ خوش ہو سکتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، ویری گڈ، اٹس گوئنگ گڈ. The earliest application of display screen images were developed in military application, most notably the semi-automatic ground environment SAGE project for the US Air Force. So جو سب سے پہلا ڈسپلے تھی اسکرین امیجز کی جو صحیح یوز ہوا، سو انہوں نے سیمی آٹومیٹک گراؤنڈ انوائرمنٹ ایک طرح سے یو ایس ایئر فورس نے بنایا اور دکھایا کہ گراؤنڈ میں کیا کیا چیزیں اویلیبل ہیں. سو دیٹ واز اے بگ سکسیس ایٹ دیٹ ٹائم. پرائمری یوزر جو تھے وہ ہارڈ ویئر فار ڈسپلینگ ویژول میڈیا سچ ایز گرافکس، ٹیکسٹ، امیجز. سو جو اس کے انیشل یوزر تھے ڈسپلے یوزر یونٹ کے، وہ گرافک، ٹیکسٹ، امیجز وغیرہ اس پہ دیکھ سکتے تھے. اور یہ کنسسٹ ہوتا تھا مانیٹر، ویڈیو اڈاپٹر کارڈ، ویڈیو اڈاپٹر کیبل. تو ایک مانیٹر ہوتا تھا، اس کی کیبل ہوتی تھی، اور کمپیوٹر سسٹم میں ویڈیو کارڈ لگتا تھا. سو اس میں جو پھر ویریس ڈیوائسز جو آئیں، جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کر لی تھیں کہ سی آر ٹی آئی، پھر کلرس، پہلے مونوکروم سی آر ٹی آیا، بلیک اینڈ وائٹ تھا، گرین اینڈ وائٹ تھا، پھر کلر سی آر ٹی آیا، پھر ڈیجیٹل وی ایس ٹی آیا، پھر فلیٹ پینل ڈسپلے آیا ایل سی ڈی اور پلازما کا، اور اب ایل ای ڈی مانیٹرز آ رہے ہیں، اور اب آپ اس کو اور انہینسمنٹ دیکھیں گے انشاءاللہ نیو فیوچر میں. 3Ds آ گئی ہیں، تو بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. سو یہ اولڈ مونوکروم تھا گرین اور بلیک کی شکل میں، پھر بلیک اینڈ وائٹ آیا، اور پھر اب یہ ایل سی ڈیز ہیں یا ایل ای ڈیز ہیں. سو یہ کس نے کیا تھا؟ یہ ایم آئی ٹی میں، میساچیوسیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں ایک ینگ گریجویٹ اسٹوڈنٹ تھا، ایوان سدرلینڈ. اس نے کمپیوٹر سائنس کمیونٹی کو اسٹانش کر دیا تھا، حیران کر دیا تھا وتھ اسکیچ پیڈ پروگرام. اس نے ایک اسکیچ پیڈ پروگرام بنایا تھا دیٹ دا کیپیبلٹیز آف امیجز، ویژول امیجز ور ریئلائز. تو اس میں جو ہے کیپیبلٹیز جو تھیں ویژول امیجز کی وہ ریئلائز ہو گئی تھیں. یہ اس کا اسکیچ پیڈ پروگرام تھا جس میں آپ اپنے ویژول امیج کو دیکھ سکتے تھے. سو ویڈیو جو تھا اسکیچ پیڈ ڈیمونسٹریٹ ٹو امپورٹنٹ آئیڈیاز. فرسٹ، کمپیوٹرز کوڈ بی یوز فار مور دین جسٹ ڈیٹا پروسیسنگ. سب سے پہلا کام جو اسکیچ پیڈ نے کیا وہ یہ بتایا کہ کمپیوٹر کو ہم ادر دین ڈیٹا پروسیسنگ، پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ نے ڈیٹا انٹر کیا اور اس نے پروسیس کر کے آپ کو ریزلٹ دے دی، مے بی گرافکس بٹ ناٹ necessarily. Secondly, Sutherland's effort demonstrated how important the contribution of one creative mind. اور سیکنڈ جو تھا اس نے ایک بندے کی سوچ نے پورا پیراڈائم شفٹ کر دیا اسکیچ پیڈ کا کی وجہ سے. سو یہ ایک تھا کہ اگر ایک بندہ کچھ سوچے تو وہ کیا کچھ کر سکتا ہے. یہ بھی کمپیوٹنگ جو کمیونٹی تھی اس میں یہ نظر آیا. سو اب ڈیٹا انٹری کے بجائے اگر آپ اسکیچ پیڈ سے چاہیں تو ڈائیگرام کو بھی انٹر کر سکتے تھے. پھر پروگرامنگ ٹول کٹس. ڈگلس ایگبرٹ ایمبیشنز since the early 1950s was to use computer technology as a means of complementing human problem solving activity. So ڈگلس انگلبرٹ چاہ رہا تھا کہ جو فرام 1950s کے ہیومن جو کمپیوٹر ہے وہ صرف ڈیٹا پروسیسنگ کر کے ریزلٹ نہ دے، لیکن جو ہیومن کی پرابلم سالونگ ایکٹیویٹی ہے اس کو بھی وہ ہیلپ کرے، اس کو بھی ساتھ کرے. سو انگلبرٹس آئیڈیا ایز اے گریجویٹ اسٹوڈنٹ ایٹ دا یونیورسٹی آف کیلیفورنیا ایٹ برکلے واز ٹو یوز دا کمپیوٹر ٹو ٹیچ ہیومنس. تو اس کا اس زمانے میں یہ آئیڈیا تھا کہ ہیومن جو کو ٹیچ کرنے کے لیے بھی کمپیوٹر کو استعمال کرنا چاہیے. اینڈ سی ہاؤ ناؤ کمپیوٹرز آر بینگ یوزڈ ٹو ٹیچ ہیومنس. سو یہ اس کا ایک آئیڈیا تھا. ونس اگین یہ بھی اس آئیڈیا نے بھی پیراڈائم شفٹ لایا. سو اس نے ایمبیشن کیا تھی اینگلبرٹ کی کہ بائی آگمنٹنگ مینس انٹلیکٹ، جو انسان کی انٹلیکٹ ہے اس کو اگر ہم سپورٹ کریں، وی مین انکریزنگ دا کیپیبلٹی آف مین ٹو اپروچ اے کمپلیکس پرابلم سچویشن. گیم
comprehension to suit his particular needs and to drive solutions to problem. So یہ جو انسان کی کیپبلٹی ہے کمپلیکس پرابلم کی سچویشن پہ جانا, پھر اس کو انڈرسٹینڈ کرنا اور کس طریقے سے یہ اس کی پرٹیکولر نیڈ کو سیٹسفائی کر سکتا ہے, اور پھر اس طریقے سے اس کا ریزلٹ لے لینے, اس پرابلم کو سالو کر دینا جو ہے, تو یہ اس کی ایمبیشن تھی. وی ریفر to a way of life in an integrated domain where hunches, cut and try, intangibles and the human feel for the situation usefully coexist with powerful concepts, streamlined terminology and notation, sophisticated methods and high-powered electronic aids. تو وہ یہ چاہ رہا تھا کہ جس طرح انسان جو ہے اپنی یار مجھے یہ خیال آ رہا ہے, میرا یہ اندازہ ہے, اس کو لیتا ہے, ہنچز کو لیتا ہے, پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا چلو یار اس کو ٹرائی کرتے ہیں, پھر وہ دیکھتا ہے کہ یار یہ اٹینیبل ہے, یہ ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں یا نہیں پہنچ سکتے, کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. تو یہ سارے کانسیپٹ لے کے اگر ان کو ہم ہائی پاورڈ الیکٹرانک ایڈ کے ساتھ مکس کر دیں تو ہم ہیومن کو ٹیچنگ کی جو ہیومن کو ٹاٹ کر سکتے ہیں, ٹیچ کر سکتے ہیں ود دا ایڈ آف الیکٹرانک اینڈ وز کمپیوٹر. تو ہم کمپیوٹر کے تحت اس کو ٹیچ کر سکتے ہیں. سو آئیڈیاز دیٹ انگلبرٹ ٹیم ڈیولپڈ ایٹ دا آگمنٹیشن ریسرچ سینٹر انکلوڈز ورڈ پروسیسنگ اینڈ دا ماؤس. سو جو کچھ انگلبرٹ نے اس زمانے میں حاصل کیا, اس نے ایک تو ان کی ٹیم نے آگمنٹیشن ریسرچ سینٹر میں ورڈ پروسیسنگ کو یوز کیا اور ماؤس کے ساتھ وہ اس آئیڈیا کے ساتھ آئے. پروگرامنگ ٹول کٹس ان این اوور ویو. انگلبرٹ ایٹ اسٹینفورڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں اس نے کام کیا 1960 میں. اس نے کہا کہ آگمنٹنگ مینس انٹلیکٹ, ہم مینس انٹلیکٹ کو اس میں ہیلپ کریں گے, اسسٹ کریں گے. 1968 میں اس نے آن لائن سسٹمز بنائے, اس کو اس نے NLS کا نام دیا اور اس کو ڈیمانسٹریٹ کر کے دکھایا. The right programming toolkit provides building blocks to produce complex interactive system. تو اس نے یہ پروف کیا کہ اگر ہم پروگرامنگ کٹ بنا سکیں, اور ورڈ پروسیسر اور ماؤس بھی اس نے کیا کہ اگر ہم یہ بنا سکیں تو یہ ایک طرح سے بلڈنگ بلاک بن جائے گا کہ پھر ہم کمپلیکس انٹریکٹیو سسٹم بنا سکیں گے. یعنی ہم بلاک بائی بلاک اگر ہم صحیح پروگرامنگ کٹس یوز کر لیں تو ہم آہستہ آہستہ اس طرف جا سکتے ہیں کہ ہمارا پراپر کمپلیکس انٹریکٹیو سسٹم بن جائے گا. پھر پرسنل کمپیوٹنگ جب آ گئی تو 1970s میں پیپٹ نے لوگو لینگویج بنائی فار سمپل گرافکس پروگرامنگ بائی چلڈرن. لوگو لینگویج میں کیا ہوتا تھا کہ آج کل بھی جو انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹنگ اسکولوں میں بچوں کو سکھائی جا رہی ہے وہ اسی کے تحت سکھائی جا رہی ہے. ٹرٹل کی ٹیل کے ذریعے جو ہے اس میں دکھایا جاتا تھا. فارورڈ 50 کا مطلب یہ ہے کہ ٹرٹل جو ہے جس طرف اس کا منہ ہے اس طرف وہ فارورڈ اسٹیپ لیا. اسی طرح رائٹ ٹرن, جب ہم نے رائٹ کہہ دیا 90 تو ٹیل جو ٹرٹل ہے وہ 90 ڈگری پہ ٹرن ہو گیا. پھر ہم نے اس کو کہا کہ فارورڈ 50 تو اس نے 50 بنا لیا 50. پھر وہ آگے چلا گیا پیسز, پھر اس کو کہا کہ ٹرن رائٹ 90 تو وہ پھر 90 ڈگری پہ ٹرن ہو گیا, اور پھر 50 چلا اور پھر رائٹ 90 ہوا, پھر فارورڈ ہوا اور پھر 90 ہوا. تو یہ ایک اسکوائر بن گیا. تو ایک بچے کو اسکوائر سکھانے کے لیے لاجیکل اسٹائل میں یہ جو کانسیپٹ تھا یہ اس نے پیپٹ نے دیا تھا اور 1970s میں. A system is more powerful as it becomes easier to user. So اس نے یہ کانسیپٹ دیا تھا کہ ایک سسٹم جو ہے وہ بہت پاورفل ہوتا ہے اگر وہ یوزر کے لیے ایزی ہو جائے یوز کرنے کے لیے. سو اس سے لاجک سمجھ میں آ رہی تھی کہ آپ نے 50 پیسز اوپر جانا ہے, پھر آپ نے رائٹ ٹرن لینا ہے, پھر آپ نے 50 پیسز اوپر جانا ہے, پھر آپ نے رائٹ ٹرن لینا ہے, پھر آپ نے 50 پیسز جو فارورڈ جانا ہے.
کیونکہ آپ کا فیس فارورڈ کی طرف جس طرح بھی موو کر رہا ہے. تو وہ پھر آپ نے کیا, پھر آپ نے 90 ڈگری پہ ٹرن لیا اور پھر آپ 50 پیسز پہ چلے گئے, تو آپ نے ایکچولی اور 90 کا ٹرن لے لیا, تو یو ہیو کریٹڈ دا اسکوائر. سو یہ اس کا آئیڈیا تھا. اب یہ اس کو کمپریہینڈ کرنا, اس کو سوچنا اور اس کو کرنا بہت آسان تھا. So, future of computing in small powerful machines dedicated to the individual. اور اس نے یہ بھی بات کی تھی کہ فیوچر جو ہے وہ آف کمپیوٹنگ وہ جو ہے چھوٹا ہوتا چلا جائے گا, اور پاورفل مشین جو ہیں وہ انسان کے ایک انسان کے پاس ہوگی. اور پرسنل کمپیوٹنگ کا آئیڈیا اسی طرح سے ہوا تھا. پھر کے نے ایٹ زیروکس میں پارک دا ڈائنا بک ایز دا الٹیمیٹ پرسنل کمپیوٹر, اس نے یہ ڈائنا بک بنائی تھی, جو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے اب آج کل کے جو لیپ ٹاپس ہیں اور ایونچولی جو ہمارے اسمارٹ فون یا پام ڈرائیوز ہیں ان کی طرف یہ ایک قدم تھا. سو یہ ایک پیراڈائم شفٹ تھا. سو ونڈو سسٹم اینڈ دا وم انٹرفیس. ونڈو آئیکن مینیو پوائنٹرز انٹرفیس اور ونڈوز سسٹم نے کیا چینج لائے کہ ہیومنس کین پرسیو مور دین ون ٹاسک ایٹ اے ٹائم. سب سے پہلے یہ کہ وہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ ٹاسک کو کر سکتا تھا. ونڈوز یوز فار ڈائلاگ پارٹیشننگ ٹو چینج دا ٹاپک, اور ونڈوز جو ود ان دی ونڈو سسٹم تھی ہم اس سے ڈائلاگ پارٹیشننگ کر سکتے ہیں. ایک طرف آپ فائل کو کاپی کر رہے ہیں, ایک طرف آپ میوزک چلا رہے ہیں. سو یہ الگ الگ ونڈوز ہیں. اور 1981 میں زیروکس اسٹار واز دا فرسٹ کمرشل ونڈوئنگ سسٹم. سو یہ زیروکس اسٹار جو تھا یہ فرسٹ کمرشل ونڈوئنگ سسٹم تھا. پھر ونڈوز میں آئیکن مینیوز اینڈ پوائنٹرز ناؤ فیملیئر انٹریکشن مشین. سو اب جو آج کل ہم یوز کر رہے ہیں ونڈوز میں, یہ آئیکونز یوز کر رہے ہیں, پوائنٹرز, یہ جو پوائنٹر ہے یہ یوز کر رہے ہیں, یہ ہماری نارمل مشینز بن گیا. اب اس ونڈوز اور آئیکن کے آنے سے کیا چیز آئی؟ میٹافور آئی. میٹافور کیا چیز ہے کہ ہم جیسے اردو میں ہم استعارہ یا کوئی جو بات کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ڈفرینٹ انداز میں کر رہے ہیں. ہماری اردو میں تو بہت زیادہ ہے, جیسے کتابی چہرہ, غزالی آنکھیں, ہرنی جیسی چال. سو اگر اس طریقے سے ہم کسی خاتون کا خاکہ بنائیں تو وہ بڑا عجیب سا بنے گا. اگر ہم ایکچوئل بنانے لگ جائیں, اس کے کتاب کی شکل کا ہوگا اور پھر ہرن کی شکل کی اس کی آنکھیں ہوں اور پھر ہرن کے وہ ہوں اور گھٹا جیسی زلفیں ہوں. سو یہ سارا یہ جو ہم اشارے یوز کر رہے ہوتے ہیں ان کو میٹافور کہتے ہیں. جیسے اس میں دکھایا ہے ڈک آؤٹ آف واٹر. تو اب ایکچولی ڈک آؤٹ آف واٹر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ڈک کے پاس پانی نہیں رہا, بلکہ جو اس کی جو اس کا ایزی گراؤنڈ ہے یا جو اس کی جگہ ہے جہاں پہ وہ ایٹ ایز رہتی ہے, اگر کسی چیز کو کسی اس جگہ سے ہٹا کے کہیں اور لگا دیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ڈک آؤٹ آف واٹر. سو اسی طرح سے میٹافور جب کمپیوٹنگ میں آئے تو ریلیٹنگ کمپیوٹنگ ٹو ادر ریئل ورلڈ ایکٹیویٹی از افیکٹو ٹیچنگ ٹیکنیک. سو ہم کیا کر رہے تھے کہ کمپیوٹنگ کے جو ایکٹیویٹیز تھیں ان کو ریئل ورلڈ ایکٹیویٹی کے ساتھ اٹیچ کر رہے تھے تاکہ اس کی سمجھ میں آ جائے. اب لوگوز ٹرٹل ڈریگنگ اٹس ٹیل, تو فارورڈ پہ اس کو کرا رہے تھے ہم 50, تو ہم اس کی ٹیل کو ڈریگ کر رہے تھے. ٹرٹل جہاں پہ کھڑا ہوا ہے وہاں سے جب آپ اوپر فارورڈ 50 لکھیں گے تو اس کی ایک طرح سے ٹیل بڑی ہو جائے گی. سو یہ اس کو ایک کانسیپٹ دے رہے تھے جس سے اس کو یہ نظر آ رہا تھا ایکچولی اسکوائر بنانا چاہ رہے تھے اور ٹیل اس کی بڑی نہیں ہو رہی تھی, لیکن اس میٹافور سے ہم آپ وہ کانسیپٹ دینا چاہ رہے تھے. اب اسی طرح فائل مینجمنٹ آن ڈیسک ٹاپ ہے. اب آپ کو اس طرح کی چیزیں نظر آ جاتی ہیں, اس میں فائل مینج ہو رہی تھی, ایکچولی کاپی ہو رہی ہے یا ڈیلیٹ ہو رہی ہے یا موو ہو رہی ہے, تو وہ آپ کو کانسیپٹ دے رہا ہے کہ فائل ادھر سے ادھر جا رہی ہے, موو ہو رہی ہے. اسی طرح ورڈ پروسیسنگ ایز ٹائپنگ. اب جب آپ ٹائپنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ساری چیزیں ورڈ میں نظر آ رہی ہوتی ہیں. اب ایکچولی آپ ٹائپنگ کر رہے ہیں اور آپ دیکھ یہ رہے ہیں کہ جیسے آپ ورڈ پروسیسنگ کر رہے ہیں. اسی طرح فائنینشیل انالیسز آن اسپریڈ شیٹ. اگر آپ اسپریڈ شیٹ پہ فائنینشیل انالیسز کر رہے ہیں تو گرافک آ رہا ہے اور سب کچھ ہے. اور اسی طرح ورچوئل ریالٹی میں تو صحیح میٹافور کا سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کاکپٹ
کی ہم یوز کر رہے ہیں, ایک پائلٹ کو ٹرین کر رہے ہیں, تو وہ لگتا ہے کہ وہ کاکپٹ میں بیٹھا ہوا ہے, اور اگر وہ کریش لینڈنگ کرے گا تو اس کو بالکل ورچوئل ریئلٹی میں اس کا دھماکہ ہو جائے گا یا بلڈنگ میں گھس جائے گا, اس کو آئے گا بھی کہ مبارک ہو, کنگریچولیشن, یو ہیو لینڈڈ آن اے بلڈنگ اور ناؤ یو ہیو ڈائڈ. سو اس طرح کی اس کو آتا ہے, تو وہ اس میٹافور میں ایکچولی اس کو یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ جیسے وہ جہاز چلا رہا ہے. سو آپ کام کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں, میٹافور جو ہے وہ آپ کو کچھ اور دے رہا ہوتا ہے. اب پرابلمس کیا ہیں اس میں کہ سم ٹاسک ڈو ناٹ فٹ انٹو اے گیون میٹافور. ہر ٹاسک جو ہے وہ ایک طرح سے گیون میٹافور میں نہیں آ سکتی, تو اس کو آپ ہر چیز کو میٹافور میں نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے. پھر ہر میٹافور میں کچھ نہ کچھ کلچرل بایس ہوتا ہے, اس بایس کی وجہ سے بھی بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں, کسی اور کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اگر میں کلچرل بایس کا میٹافور آپ کو بتاؤں تو آؤل از اے ورلڈ وائڈ, اٹ از اے سمبل آف انٹیلیجنس. پاکستان میں الو کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ اب اگر ہمیں ایک میٹافور کسی انٹیلیجنٹ بندے کا آؤل آ جائے گا تو ہم تو اس کو کچھ اور سمجھیں گے. تو یہ کلچرل بایس ہے. سو ڈیولپنگ اگر ہم لوگو لینگویج کو دیکھیں, ٹو ٹیچ چلڈرن, ان کو پروگرامنگ ایک طرح سے سکھانے کے لیے اس نے جو میٹافور یوز کیا تھا وہ ٹرٹل ڈریگنگ اٹس ٹیل ان دا ڈرٹ ہے. تو اس نے یہ کہا تھا کہ ٹرٹل جس طرح ڈرٹ کے اندر اپنی ٹیل کو ڈریگ کرتا ہے تو لکیر سی بن جاتی ہے, اس کی دم کی وجہ سے اس کی لکیر بن جاتی ہے. تو اس نے یہ میٹافور دیا تھا جس سے اس نے پروگرامنگ سکھانے کی کوشش کی تھی, لینگویج, کمپیوٹر لینگویج. Children could quickly identify with the real world phenomenon, and that instant familiarity gave them an understanding of how they could create pictures. So اس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے وہ آرام سے جو بھی پکچر بنانا چاہتے تھے, سرکل بنانا ہے, ٹرائنگل بنانا ہے, ہاؤس بنانا ہے, ان کو بڑا آسانی ہو جاتی تھی بنانے میں. Metaphors are used quite successfully to teach new concepts in terms of one which are already understood. Metaphors are used to describe the functionality of many interaction widgets such as windows, menus, buttons and palettes. So یہ آپ کو اب بڑے آرام سے سمجھ میں آ رہا ہے, اس میں ہمیں بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو کلک ہیئر, میسیجز آ جاتے ہیں, فائل, مینیوز وغیرہ میں آپ بڑے آرام سے موو کر سکتے ہیں. ہم نے بات کی تھی ڈائریکٹ مینیپولیشن کی. In the 1980s, as the price of fast and high-quality graphics hardware were steadily decreasing, designers were beginning to see that their products were gaining popularity as their visual content increased. تو جب ہارڈ ویئر اور گرافکس کی پرائسز جو ہیں وہ ڈکریز کر رہی تھیں تو ڈیزائنرز کو اب سمجھ یہ آ گئی تھی کہ اب اگر ہمیں پروڈکٹ کو امپروو کرانا ہے تو ہم نے اس میں ویژول کانٹینٹس کو انکریز کرنا ہے تاکہ لوگ اس سے اٹریکٹ ہوں اور اس کو خریدیں. سو ایز لانگ ایز دا یوزر سسٹم ڈائلاگ ریمین لارجلی ان ڈائریکشنل from user command to system command line prompt computing was going to stay within the minority population of the hackers, programmers, who reveled in the challenge of complexity. So اگر ہمیں یوزر سسٹم ڈائلاگ جو ہے وہ یونی ڈائریکشنل ہی رہنا ہے, یوزر کمانڈ دے گا اور وہ کمانڈ لائن پرومپٹ پہ لکھے گا اور وہ اسی طرح سے ایکٹ کرتا رہے گا, تو یہ جو کمپیوٹر ہے یہ صرف ایک مائنورٹی جو کمپیوٹر پروگرامرز ہیں ان کے درمیان ہی رہے گا, اور جن کو کمپلیکسٹی سمجھنی ہے وہی کام کرتے رہیں گے, باقی کسی کو کمپیوٹر نہیں سمجھ آئے گا. In a standard command line interface, the only way to get any feedback on the result of previous interaction is to know that you have to ask for it and to know how to ask for it. جیسے میں نے کلاک کی مثال دی, ٹائم کی مثال دی, جب ہم ٹائم دیں گے تو وہ ٹائم آ جائے گا اور پھر آپ وہ انٹر پہ روکا رہے گا, جب تک آپ انٹر نہیں کریں گے وہ دوبارہ کمانڈ پرومپٹ پہ نہیں آئے گا. اب اگر آپ کو ٹائم کو ختم دیکھنا ہے اور کمانڈ پرومپٹ پہ فوراً آ جانا ہے اور اے ایم پی ایم میں دیکھنا ہے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ /T کی کمانڈ دیں گے تو آئے گا ورنہ نہیں آئے گا. سو یہ آپ کو سارا پتہ ہونا چاہیے, اور یہ ظاہری بات ہے صرف پروگرامرز کو پتہ ہوتا تھا. سو پھر ڈائریکٹ مینیپولیشن میں کیا ہوا کہ ریپڈ فیڈ بیک از جسٹ ون فیچر آف دا انٹریکشن ٹیکنیک نون ایز ڈائریکٹ مینیپولیشن. سو جب
ہم نے جیسے بات کی کہ جب آ گیا ڈسپلے آ گیا تو یہ ایک طرح سے انٹریکٹیو مینیپولیشن ہو گئی. اب ڈائریکٹ مینیپولیشن کیا چیز تھی کہ ریپڈ فیڈ بیک جو ہے ہمیں فوراً ملنا چاہیے. اس میں جو سب سے پہلے کام کیا, اب ہم ہسٹوریکلی بات کر رہے ہیں کہ بین شنائڈر مین نے ہائی لائٹس دا فالوئنگ فیچرز آف اے ڈائریکٹ مینیپولیشن انٹرفیس. ویزیبلٹی آف دا آبجیکٹس آف انٹرسٹ, اب جو آبجیکٹ آف انٹرسٹ ہیں وہ ویزیبل ہونے چاہیے. انکریمنٹل ایکشن ایٹ دا انٹرفیس ود ریپڈ فیڈ بیک آن آل ایکشنز, آپ کے جو ایکشنز ہیں وہ انکریمنٹل ہونے چاہیے لیکن ان کا فیڈ بیک فوراً آنا چاہیے. ریورسبلٹی آف آل ایکشن سو دیٹ دا یوزر آر انکریج ٹو ایکسپلور وداؤٹ سیویئر پینالٹیز. کوئی کام اگر آپ نے کر دیا ہے اس کو آپ ریورس کر سکیں. جیسے اگر آپ ورڈ پروسیسنگ میں کام کر رہے ہیں اور آپ اس کو آپ نے غلط ٹائپ کر دیا ہے تو اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریڈو کی کمانڈ ہوتی ہے, تو آپ چاہیں تو آپ اس کو, وہ ایرو بنا ہوتا ہے الٹی طرف یوں کر کے, تو آپ پیچھے جا سکتے ہیں, اور اگر آپ نے پیچھے جا کے آپ کو خیال ہے کہ آگے ٹھیک ہی کیا تھا تو آگے کا ایرو آ جاتا ہے اینڈ یو کین گو ان فرنٹ. سو یہ جو ہے وہ ویزیبلٹی آف دا آبجیکٹ آف انٹرسٹ ہے, اس سے آپ کو پتہ چل رہا ہے. انکریمنٹل ایکشن ہے, آپ ٹائپ کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں اور پھر ریورس بھی کر سکتے ہیں چیزوں کو آگے, آپ کو سیویئر پینالٹی نہیں ملتی. اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ نے ٹائم کی کمانڈ میں TIME نے صحیح نہیں لکھا تو آپ جب نے انٹر کا دبا دیا تو آپ پیچھے نہیں جا سکتے, آپ کو دوبارہ ٹائپ کرنا پڑتا تھا. پھر وہ ایرو کیز آئیں کہ آپ پیچھے والی کو کمانڈ کو جا سکتے ہیں, بیک اسپیس سے کر سکتے ہیں, تو یہ تھوڑا سا پرابلم تھا اس زمانے میں. سنٹیکٹک کریکٹنیس آف آل ایکشن سو دیٹ ایوری یوزر ایکشن از اے لیگل آپریشن. اب آپ کو کلک میں, جیسے اگر ہم آئیکونس کی بات کریں تو ہم جو ہے آئیکن کا ایک خاص پوائنٹ پہ جا کے کلک کرنے کو نہیں کہتے کہ یہاں کلک کریں گے تو آگے جائے گا. آپ کہیں پہ بھی کام کر لیتے ہیں تو وہ چیز ہو جاتی ہے. سو یہ آپ کی کسی بھی ایکشن کو, کوئی بھی آپ کر رہے ہیں, آپ ڈریگ کر کے فائل کو لے کے جا رہے ہیں تو خالی جگہ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کہیں اس فولڈر میں کہیں پہ بھی رکھ دیں گے تو وہ ایگزیکٹلی وہاں پہ کاپی ہو جائے گی جہاں پہ اس کو کاپی ہونا ہے. سو آپ کو سنٹیکس جو ہے اس کی یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی, آپ ڈائریکٹ آپ کا کام ہو جائے گا. ریپلیسمنٹ آف کمپلیکس کمانڈ لینگویج وتھ ایکشنز ٹو مینیپولیٹ ڈائریکٹلی. اب اگر آپ کو پہلے ایک فولڈر سے دوسرے فولڈرز میں چیز بھیجنی ہوتی تھی تو کاپی, فولڈر نیم, پھر فائل نیم, پھر جو جس فولڈر میں بھیجنا ہے اس کا ایگزیکٹ نیم, پھر اگر اسی فائل میں بھیجنا ہے تو وہی فائل نیم, اگر فائل نیم چینج کرنا ہے تو دوسرا فائل نیم, اور اگر آپ نے فولڈر کا نام غلط دے دیا تو وہ آپ کو ایرر دے دیتا تھا. لیکن اب جو کاپی پکڑ کے آپ اس کو کلک کرتے ہیں, اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور ڈریگ کر کے دوسری طرف لے جاتے ہیں, اسٹریٹ اوے کاپی یا موومنٹ ہو جاتی ہے, آپ کو نظر آ جاتا ہے. سو یہ اس وجہ سے اس کو آسان کیا گیا, ریپلیسمنٹ آف کمپلیکس کمانڈ لینگویجز ود ایکشنز ٹو مینیپولیٹ ڈائریکٹلی. اب چونکہ آپ آبجیکٹ کو دیکھ سکتے تھے اور کر سکتے تھے اس لیے اس کو نام دیا گیا ڈائریکٹ مینیپولیشن. سو اور یہ میٹافور ہے, آپ جو ڈریگ کر کے اٹھا کے ادھر سے ادھر لا رہے ہیں یہ آپ فائلوں کو نہیں اٹھا کے لا رہے, یہ آپ کو ایک کانسیپٹ دے رہے ہیں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. بیک اینڈ پہ شاید وہی والی کمانڈ چل رہی ہو, کمانڈ لائن والی. سو ڈائریکٹ مینیپولیشن میں جو پہلا تھا, فرسٹ ریئل کمرشل سکسیس وچ ڈیمونسٹریٹ دا انہیرنٹ یوزیبلٹی آف ڈائریکٹ مینیپولیشن انٹرفیس فار دا general public was the Macintosh personal computer introduced by Apple Computer Inc. in 1984. So 1984 میں یہ جو Macintosh کا کمپیوٹر آیا تھا جو آج کل ایپل کا رہا ہے کے نام سے مشہور ہو گیا ہے. سو یہ Macintosh تھا اور اس Macintosh میں ماؤس یوز ہو رہا تھا اور آئیکونک سافٹ ویئر جو ہے, جو آج کل ہم ونڈوز بہت پاپولر ہو چکا ہے, لیکن پہلا آئیکونک آپریٹنگ سسٹم جو بنایا تھا وہ میکنٹاش نے بنایا تھا, اسٹیو جابز نے بنایا تھا. ڈائریکٹ مینیپولیشن ان این اوور ویو. سو 1982 میں شنائڈر مین نے ڈسکرائب کی تھی اپیل آف گرافیکلی بیسڈ انٹریکشن کہ ویزیبلٹی آف آبجیکٹ ہونی چاہیے, انکریمنٹل ایکشن اینڈ ریپڈ فیڈ بیک ہونا چاہیے, ریورسبلٹی انکریجز ایکسپلوریشن, سنٹیکٹک
کریکٹنیس آف آل ایکشنز ریپلیس لینگویج وتھ ایکشن. سو اس کے جواب میں 1984 میں جو ہے ایپل میکنٹاش آیا. پھر یہ ماڈل ورلڈ میٹافور کو اس نے ماڈل کر دیا, اور پھر یہ WYSYIWYG واٹ یو سی از واٹ یو گیٹ کی جو کانسیپٹ ہے اس پہ ہم پہنچ گئے. اب لینگویج ورسز ایکشن کیا چیز ہے؟ ایکشن ڈو ناٹ آلویز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یوزلی ہماری نارمل سینگ یہ ہوتی ہے کہ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین دا ورڈز. جو آپ کام کر رہے ہیں وہ نظر آنا چاہیے, منہ سے بولنا نہیں چاہیے. لیکن ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن میں ایکشن ڈو ناٹ آلویز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. تو کچھ نہ کچھ ہمیں دیکھنا کرنا پڑتا ہے. اس وجہ سے ہم نے کیا کیا کہ امیج جو پروجیکٹ کی ایز ڈائریکٹ مینیپولیشن جو ہے وہ اس نے جو ایک ایسا انٹرفیس بنا دیا جس نے جو انڈر لائننگ سسٹم تھا, یعنی اگر آپ کسی آبجیکٹ کو ڈریگ کر کے کسی دوسرے ایک فولڈر سے دوسرے فولڈر میں لے کے جا رہے ہیں, تو اب اس کے پیچھے جو انڈر لائننگ سسٹم ہے, موومنٹ کا جو سسٹم ہے, اس موومنٹ کے سسٹم میں کیا کر رہے ہیں ہم ایکچولی ڈاس میں اگر ہم رہیں یا ڈسک آپریٹنگ سسٹم تھا تو اس میں آپ کاپی کی کمانڈ تھی, پھر بعد میں موو کی کمانڈ آئی. اب کاپی کی کمانڈ میں کیا کر رہے ہیں کہ آپ کاپی کر رہے ہیں ایک فائل دوسرے فولڈر میں اور اس فولڈر سے اس فائل کو ڈیلیٹ کر رہے ہیں. اس میں ہم نے اس پورے ڈائریکٹ مینیپولیشن سے اس پورے انڈرلائننگ سسٹم کو ایزی کر دیا. پھر لینگویج پیراڈائم آ گئی کہ ہم نے کمپیوٹر لینگویجز آتی گئیں اور وہ اس کا پیراڈائم بنتا گیا. پھر جو اس میں انٹرفیس آتا گیا وہ میڈیٹر بنتا گیا, اور انٹرفیس جو ہے وہ بعد میں ایکٹ ایز این انٹیلیجنٹ ایجنٹ, اس نے انٹیلیجنٹ ایجنٹ کے طور پر کام شروع کیا. پروگرامنگ بائی ایگزامپل از بوتھ ایکشن اینڈ لینگویج. تو پھر کیا ہوا کہ اب پروگرامنگ ہم بائی ایگزامپل کرنے لگ گئے تو اس میں ایکشن بھی ہونے لگ گیا اور لینگویج بھی ہونے لگ گئی. یعنی ہم نے کیا کیا کہ ایکشن کو ورڈز بھی دے دیے. سو یہ پورا جو ہے یہ ایک پیراڈائم شفٹ آ گیا. اس کو سمجھ لیں کہ ہم نے لینگویج پیراڈائم لے آئے, اس میں انٹرفیس جو بھی ہم یوز کر رہے ہیں وہ میڈیٹر بن گیا. پھر انٹرفیس جو ہے وہ انٹیلیجنٹ ایجنٹ کی طرف چلا گیا, اور انٹیلیجنٹ ایجنٹ کیا تھا کہ وہ جاتا تھا آپ نے جو چیز کہی ہوئی ہے وہ ڈھونڈ کے لا رہا ہے اور وہ آپ کو دے رہا ہے. اور اس میں کیا ہوا کہ پروگرامنگ بائی ایگزامپل ہو گئی بوتھ ایکشن اینڈ لینگویج. اس کی جو مثال ہے وہ ہائپر ٹیکسٹ ہے. ہائپر ٹیکسٹ جو ہے وہ 1945 میں ون ایور بش نے جو ہے ایک آئیڈیا دیا تھا میمیکس کا. میمیکس کیا تھا کہ میموری انڈیکس کو اس نے کہا تھا, اور کہا تھا کہ آپ اس نے اپنی 1945 میں ایز وی میں تھنک کی طرح سے ایک پورا ایک آئیڈیا دیا تھا کہ اگر ہم میموری رکھیں, ان کے انڈیکسز بنا دیں, اور ان میموری کے انڈیکسز کو اگر ہم ایکسٹینڈرڈ میں ڈال دیں تو ہم اسی طریقے سے جو ہے مینیج کر سکتے ہیں انفارمیشن کو جس طرح سے آ رہی ہیں. یعنی ہم نے ساری انفارمیشنز سٹور کی اور ان پوری انفارمیشنز کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کی انڈیکس اور ان کی کیز وغیرہ بنا دی اور ان کیز سے ہم نے اس کو ایکسیس کر لیا. سو یہ اس طریقے سے اس نے کام کیا. پھر mid 1960 میں نیلسن ڈسکرائبز ہائپر ٹیکسٹ ایز اے نان لینئر براؤزنگ اسٹرکچر. سو جو نیلسن نے 1960 میں یہ کہا کہ یہ جو ہے نان لینئر براؤزنگ اسٹرکچر ہے کہ آپ کو جو چیزوں کو ڈھونڈنا ہے, براؤز کرنا ہے, اس کو لینئرلی نہیں جائیں, ایک کے بعد ایک نہیں جائیں, آپ نان لینئرلی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جا سکتے ہیں. اور اس پر بیس کر کے ہائپر میڈیا اور ملٹی میڈیا بنا. نیلسن کا جو زیناڈو دا فرسٹ ہائپر ٹیکسٹ پروجیکٹ از اسٹل اے ڈریم ٹوڈے, وہ جس چیز پہ کام کرنا چاہ رہا تھا وہ آج تک نہیں بن سکا. سو ہائپر ٹیکسٹ اینڈ ہائپر میڈیا کیا چیز ہے؟ ٹیڈ نیلسن کوائنڈ دا ٹرم ہائپر ٹیکسٹ ان 1963,
آلسو کریڈیٹڈ فار بینگ فرسٹ ٹو یوز ورڈ لائک ہائپر میڈیا، اس نے پہلی دفعہ ہائپر میڈیا کو بھی یوز کیا. ہائپر ٹیکسٹ اسپاؤنڈ فرام دا کانسیپٹ آف میمیکس وین ایور بش کا جو کانسیپٹ تھا میکینیکل ڈیسک linked to an extensive archive of microfilms able to display books, writings or any document from a library. So اس ون ایور نے جو میمیکس مشین پیچھے دکھائی تھی آپ کو، اس مشین میں اس نے آئیڈیا کیا دیا تھا؟ اس نے آئیڈیا دیا تھا کہ میکینیکل ڈیسک ہوگی جو کہ مائکرو فلمز، اس کے ایکسٹینسو آرکائیو آف مائکرو فلمز اس کے اندر ہوں گی، اور وہ بکس کو، پوری بکس کو، رائٹنگز کو، ڈاکیومنٹس جو لائبریری ہیں اس کو اس میں رکھ دیا جائے اور وہ دیکھ سکیں. سو یہ ساری چیزیں تھیں. اب ارلیئر ہائپر ٹیکسٹ جو تھا وہ فٹ نوٹس جو اینڈ میں لکھ دیے جاتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے ٹیکسٹ یہ ادھر ادھر سے لیا گیا ہے، تو یہ فٹ نوٹس جو تھا وہ آپ کو پیچھے جتنی آپ نے جس بک کو براؤز کیا ہے، جس سے آپ نے یہ ساری چیزیں انفارمیشن لی ہیں، وہ فٹ نوٹ اس کو ریفر کر دیتا تھا، اور جس کو اس ایکچول بک سے باقی معلومات لینی ہوتی تھی وہ اس کو بھی لے لیتا تھا. یہ پہلا فارم تھا ہائپر ٹیکسٹ کا. اب ایگزامپل جو ہائپر ٹیکسٹ اب ہمارے ہاں ہو سکتا ہے وہ ایچ ٹی ایم ایل میں اگر ہم دیکھیں تو وہ ایچ ٹی ایم ایل اس طرح سے بنے گا. ایچ ٹی ایم ایل باڈی، یہ ہیڈر 1 مائی فرسٹ ہیڈنگ، پھر یہ پیراگراف آ گیا پی کے ساتھ مائی فرسٹ پیراگراف، اور یہاں پہ باڈی ختم ہو گئی اور یہاں پہ ایچ ٹی ایم ایل بھی ختم ہو گیا. تو یہ ایچ ٹی ایم ایل ہائپر ٹیکسٹ کو اب ہم اس طریقے سے بناتے ہیں. اب ملٹی ماڈلٹی کیا چیز ہے؟ جو انسان میں اللہ تعالیٰ نے ماڈل دیا ہوا ہے کمیونیکیشن کا، وہ ٹچ کا دیا ہوا ہے، ویژول کا دیا ہوا ہے، وربل کا دیا ہوا ہے، ٹیسٹ کا دیا ہوا ہے اور لسننگ کا دیا ہوا ہے. یہ سارے اس کے ماڈل ہیں. اور اگر جو اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے آپ دیکھیں وہ پیرالل کر رہا ہے. آپ جب بول رہے ہیں اور آپ کو سردی گرم جیسے ہی فیل ہوگی تو آپ کو احساس ہو جائے گا. میں یہاں پہ آپ کو پڑھا رہا ہوں، اگر میرا فون بجے گا تو مجھے سنائی دے گا. سو یہاں پہ جو ہے سائملٹینیس یوز آف ملٹیپل چینلز فار ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ کی بات ہو رہی ہے. ٹریڈیشنلی جو کمپیوٹر میں ہوتا تھا وہ سائملٹینیس یوز نہیں ہوتا تھا کمپیوٹر میں کمیونیکیشن کا. اگر آپ کی بورڈ سے انٹری کر رہے ہیں تو بس اب آپ کی کی بورڈ سے انٹری ہو رہی ہے، بیچ پروسیسنگ میں تو خاص طور پہ، اور وہ انٹری اگر ہو گئی اور پروگرام اس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں لگ گیا تو گھنٹوں دنوں جو ہے وہ اب ایگزیکیوشن ہوئے جا رہی ہے. نہ وہ ان پٹ لے رہا ہے نہ وہ کوئی آؤٹ پٹ دے رہا ہے. اور پھر جب وہ پروسیس کر کے چاہے وہ صحیح چاہے غلط جو بھی اس کی آؤٹ پٹ ہوتی تھی وہ آؤٹ پٹ آتی تھی تو پھر آپ اس کو آؤٹ پٹ دیتے تھے. سو ملٹی ماڈیلٹی میں یہ ہم نے کانسیپٹ اب دینے کی کوشش کی. اس وقت جو تھوڑا بہت ملٹی ماڈیلٹی ہو رہی ہے کہ آپ کا ماؤس اور کی بورڈ کی ان پٹ ہو رہی ہے، لیکن یہ بھی ایک وقت میں یوزلی ایک دفعہ ہو رہی ہے. ابھی بھی ہم اس ملٹی ماڈیلٹی پہ نہیں پہنچ سکے جس میں آپ کے پاس ساری چیزوں کی ان پٹ اور آؤٹ پٹ ایک ساتھ آ رہی ہو. ہاں اب ملٹی پروگرامنگ ہو رہی ہے کہ ایک سے زیادہ پروگرام رن کر رہے ہیں تو آبویسلی آپ کو جو پروسیسنگ تو ملٹیپل ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ ونڈوز میں بھی دیکھیں، اگر کسی چیز میں کوئی چیز انٹر کرنی ہے تو اس کی پاپ اپ ونڈو سامنے آتی ہے، اور جب تک آپ اس کو کلک نہیں کریں تو اس چیز کی وہ وہاں پہ اسٹک رہتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جگہ پہ آپ یہاں پہ کلک کر رہے ہیں اور یہاں پہ میں کی بورڈ بھی کروں. یہ ابھی بھی نہیں ہو رہا، ملٹی ماڈل ابھی بھی نہیں ہو رہا. پھر کمپیوٹر سپورٹڈ کوآپریٹو ورکس آیا. CSCW removes bias of single user single computer system. سو یہاں پہ جب ہم کمپیوٹر سسٹم سپورٹڈ میں آیا کہ آپ نے سنگل یوزر کے پاس سنگل سسٹم تھا. جب پرسنل کمپیوٹنگ آ گئی تو ہر بندے کا اپنا کمپیوٹر ہے، وہ اپنے کمپیوٹر پہ کام کر رہا ہے. تو ہم ایک کانسیپٹ، ایک اور پیراڈائم آیا جس میں کہا گیا کہ کمپیوٹر سپورٹڈ کوآپریٹو ورک ہوگا. اس میں سوشل ایسپیکٹ کو آبویسلی نگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا تھا. کوآپریشن کہاں کہاں کس لیول تک ہو سکتی ہے. اور آج کل جو ہم الیکٹرانک میل یوز کر رہے ہیں یہ موسٹ پرومیننٹ سکسیس ہے کہ الیکٹرانک میل میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم ایک ہی میل جو ہے ملٹیپل
یوزرز کو بھیج سکتے ہیں، اور ہر کوئی اپنی اپنی میل بنا سکتا ہے اور وہ یوز کر سکتا ہے. سو ایک ہی کمپیوٹر سے کئی میلز جا سکتی ہیں، کئی یوزرز کی میلز جا سکتی ہیں، اسی طرح ایک ہی کمپیوٹر سے پہ کئی طرف سے میلز ریسیو ہو سکتی ہیں. سو یہ ایک طرح سے کوآپریٹو ورک کی بات ہو رہی ہے. پھر جو ہائپر ٹیکسٹ کا جو یا ہائپر میڈیا کا جو ایکچوئل ریئلائزیشن، ایکچوئل ورک ہوا ہے، وہ ورلڈ وائڈ ویب کے آنے کے بعد ہوا ہے. ہائپر ٹیکسٹ ایز اوریجنلی ریئلائزڈ واز اے کلوز سسٹم. اب جو اس کی ریئلائزیشن ہوئی تھی یہ ایک بڑے کلوز سسٹم میں ہوئی تھی کہ یہ ایک بہت ہی خاص قسم کا سمپل سسٹم ہوگا. HTML جو ہے وہ ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج ہو گئی، جس نے پبلشنگ اور ایکسیسنگ جو ہے وہ ایزی کر دی. کچھ بھی آپ لکھ کے اپنے ویب پہ پبلش کر سکتے ہیں اور لوگ اس کو بڑے آرام سے یوز کر سکتے ہیں. کریٹیکل ماس آف یوزرز لیڈ ٹو اے کمپلیٹ ٹرانسفارمیشن آف آور انفارمیشن اکانومی. اب جو ہماری انفارمیشن تھی جو پہلے کسی ایک جگہ پہ رہتی تھی اور اس کو سرچ کرنے کے لیے بڑا ٹائم لگانا پڑتا تھا، بڑی ایفرٹس کرنی پڑتی تھیں، یہ HTTP اور HTML نے آ کے ایک پیراڈائم شفٹ کر دیا، اور جو انفارمیشن ہے وہ اب اتنے آرام سے شیئر ہو جاتی ہے. آبویسلی اس شیئرنگ میں کہ اپنی اپریہنشن ہے، اپنے پرابلمز ہیں، آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سی انفارمیشن کریکٹ ہے، کون سی نہیں ہے. لیکن اب انفارمیشن جو ہے وہ وائڈلی اویلیبل ہے. سو جو دنیا جو ہے وہ گلوبل ولیج بن گئی ہے، سارے لوگ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ کا جاننے والا ملک سے باہر ہے تو تھرو اسکائپ، تھرو ای میل وہ آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، فون کے ذریعے آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اور WWW ورلڈ وائڈ ویب نے، فیس بک اور دوسری چیزوں نے اب آپ کو بالکل ایک دوسرے سے ملا دیا ہے. تو یو آر ایکچولی انٹر کنیکٹڈ. اور یہ جو کنیکشن ہے اگر اس کو بنایا جائے تو یہ بالکل جس طرح اسپائڈر کا جالا ہوتا ہے، مکڑی کا جالا ہوتا ہے، اسی طرح نیٹ ورک کا جالا بن گیا ہے پوری دنیا. اسی طرح نیٹ ورک کا جالا بن گیا ہے پوری دنیا میں. پھر یہاں سے بات آگے چلی تو ایجنٹ بیس انٹرفیس بنے. یہ اوریجنل انٹرفیس جو بنا تھا کہ کمانڈز گیون ٹو کمپیوٹر، وہ آپ کمپیوٹر میں کمانڈ دیں گے اور وہ کمانڈ جو ہیں لینگویج بیس ہوتی تھی. آپ کون سی کمپیوٹر لینگویج میں کام کر رہے ہیں. جاوا کی جو ایجنٹ بیس ہے وہ جیڈ ہے، تو آپ جیڈ میں کام کر رہے ہیں، کس میں کام کر رہے ہیں، اور اس میں آپ کمانڈ دیں گے. اور وہ ایجنٹس جو ہیں وہ ایک طرح سے آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ اپنے جس طرح کمپیوٹر نارمل ایجنٹ ہوتے ہیں کہ آپ نے بہت سارے ایجنٹس بلائے، ان کو کام دے دیا کہ تم یہ کر کے آؤ، تم یہ کر کے آؤ، تم یہ کر کے آؤ، اور وہ سارے اپنے اپنے کام کرنے لگ گئے. اسی طرح آپ کمپیوٹر کو بھی یوز کر سکتے ہیں کہ آپ اس میں مختلف ٹاسک، مختلف ایجنٹس بنائیں، وہ مختلف ٹاسک ان کو دے دیں، وہ اپنے ٹاسک کرنے چلے جائیں گے اور ایونچولی آپ کے پاس جواب آ جائے گا. سو ڈائریکٹ مینیپولیشن اور ویم کو اس نے کیا. ایجنٹ بیس انٹرفیس پہ ہم کس طرح سے پہنچے؟ ہم ایجنٹ بیس انٹرفیس پہ اس طرح سے پہنچے کہ پہلے جو ہمارا اوریجنل انٹرفیس تھا وہ کمانڈ گیون ٹو کمپیوٹر تھی. پہلے چاہے آف لائن کریں، چاہے ہم پھر جب انٹریکٹیو آ گیا ہم نے آن لائن کرنا شروع کر دیا، یعنی ہم نے ڈسپلے یونٹ کو دیکھ کے کرنا شروع کر دیا. بٹ وہ لینگویج بیس تھی کہ ہم کون سا لینگویج یوز کر رہے ہیں، کون سی اس زمانے میں مشین لینگویج میں کام کر رہے ہیں، اسمبلی میں کام کر رہے ہیں، کس اس لینگویج میں کام کر رہے ہیں. سو وہ وہاں پہ تھی. وہاں سے ہمارا جو شفٹ آیا وہ ڈائریکٹ مینیپولیشن یا ونڈوز آئیکن مینیو پوائنٹرز کی طرف آیا. اب کمانڈ جو پرفارم تھی وہ ورلڈ ریپرزنٹیشن پہ تھی، کاپی کرنی تھی تو آپ نے جسٹ اس کو ڈریگ کر کے کر لینا تھا. اور یہ ایکشن بیسڈ ہمارا چینج آ گیا، یعنی ہم لینگویج بیس سے ہم ایکشن بیسڈ پہ چلے گئے. پھر ایجنٹس ریٹرن ٹو لینگویج بائی انسٹالنگ پرو ایکٹیویٹی اینڈ انٹیلیجنس ان کمانڈ پروسیسر. سو ہم واپس بیک ٹو اسکوائر ون کہنا چاہیے یا بیک ٹو ہوم، کہ ہم نے ایجنٹس بنا کے کیا کیا کہ اب واپس لینگویج کی طرف آ رہے ہیں اور اب ہم پرو ایکٹیویٹی اس میں ڈالنا چاہ رہے ہیں. اور پرو ایکٹیویٹی ایسے ہی نہیں، ود دا انٹیلیجنس ڈالنا چاہ رہے ہیں.
کمانڈ پروسیسرز میں کہ وہ آپ کے طور پر کام کریں اور ڈیسائیڈ کر کے بتائیں. جو کمپیوٹرز میں آواتارز، جو گرافکس میں آپ کو آواتارز مل رہے ہیں جو آپ نے ڈیزائنز بنائے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں، تو وہ پرو ایکٹیویٹی دکھا رہے ہیں. اگر ماریو گیم کھیل رہے ہیں تو ماریو کس طریقے سے چل رہا ہے، وہ ماریو کا اواتار جو ہے وہ کام جمپ لے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. اس میں انٹیلیجنٹ ڈال دی گئی ہے، وہ ایکچولی ایجنٹ بیسڈ پروگرامنگ ہے. اور نیچرل لینگویج پروسیسنگ ایک اور ٹاپک ہے جس کے اندر ہم ایجنٹ بیسڈ انٹرفیس کو لے کے چل رہے ہیں، ایجنٹس کو لے کے چل رہے ہیں. اس کے بعد ہم آ گئے یوبیکیوٹس کمپیوٹنگ میں. یوبیکیوٹس کمپیوٹنگ جو ہے یہ دا موسٹ پروفاؤنڈ ٹیکنالوجیز آر دوز دیٹ ڈس اپیئر. مارک وائزر نے کہا تھا کہ جو سب سے اچھی ٹیکنالوجی ہیں وہ ایسی ہیں جو غائب ہوتی جائیں گی، جو نظر نہیں آئیں گی. ان لیٹ 1980s کمپیوٹر واز ویری اپیرنٹ. 1980s میں ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز آ گئے تھے اور وہ آپ کو نظر آتے تھے. تو لیٹ 1980s میں کمپیوٹرز جو تھے وہ اپیرنٹ تھے. ہاؤ ٹو میک اٹ ڈس اپیئر؟ شرنک کریں اور ایمبیڈ کر دیں، ڈسٹریبیوٹ ان دا فزیکل ورلڈ. آپ اس کو چھوٹا کرتے جائیں، اس کو چھپا دیں، ایمبیڈ کر دیں کسی بھی یا ڈسٹریبیوٹ کر دیں مختلف فزیکل ورلڈ کی چیزوں کے اندر. ڈیزائن انٹریکشن دیٹ ڈونٹ ڈیمانڈ آور انٹینشنز، اور ایسی انٹریکشن کرائیں جہاں پہ ہمیں ہماری انٹینشنز جو ہیں ان کی ڈیمانڈ نہ کی جائے، وہ خود بخود کام کر لیں. کمپیوٹنگ از میڈ ٹو اپیئر ایوری ویئر اینڈ اینی ویئر از یوبیکیوٹس کمپیوٹنگ. اب اگر آپ ایک گھر میں بیٹھے ہوئے، ٹپیکل گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ٹی وی بھی چل رہا ہے، ٹی وی میں آٹومیٹک ریکارڈنگز وغیرہ بھی VCRs وغیرہ میں آ گئی تھی، آڈیو بھی چل رہا ہے، فون بھی چل رہا ہے، اے سی بھی چل رہا ہے. اے سی خود بخود اپنے ٹیمپریچر کو مینٹین کر رہا ہے. سو بہت ساری چیزیں آپ نے ایک دفعہ دے دیا کہ بھئی اس روم ٹیمپریچر کو مینٹین کرو، تو وہ اس روم ٹیمپریچر کو اے سی مینٹین کرے گا. سو اینڈ سو فورتھ. ہر جگہ ایک کمرے میں بیٹھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کمپیوٹنگ پاورز کہاں کہاں چلی گئی ہیں. کچھ ویزیبل ہیں اور کچھ ویزیبل نہیں بھی ہیں. سو اس وقت اگر ہم کہیں کہ جو مارک وائزر نے بات کی تھی کہ واقعی وہ جو ٹیکنالوجیز ایمبیڈ ہو گئی ہے، خود بخود ہو گئی ہے، نظر نہیں آ رہی، وہ بہت پروفاؤنڈ ہے، وہ بہت تیزی سے یوز ہو رہی ہے. سو یہ غلط نہیں ہوگا. پھر اب اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ سینسر بیسڈ اینڈ کانٹیکسٹ اویئر انٹریکشنز آ گئیں. ہیومنز آر گڈ ایٹ ریکگنائزنگ دا کانٹیکسٹ آف اے سچویشن اینڈ ریئیکٹنگ اپروپریٹلی. اسی چیز کو دیکھتے ہوئے آٹومیٹکلی سینسنگ فزیکل فینومنا. ایگزامپل جو ہیں لائٹ ہے، ٹیمپریچر ہے، لوکیشن ہے، آئیڈینٹی بیکمنگ ایزیئر. اب اگر ہم اپنے اسمارٹ فونز پہ اپنی لوکیشن GPS آن کر دیں، اس کا لوکیشن وہ سینس کر کے آپ کو خود بتا دیتا ہے. لائٹ اور ٹیمپریچرز وغیرہ اسی کی مثال دی ہے کہ اسی چل جاتا ہے. اسی طرح وہ سینسز آ گئے ہیں کہ موشن کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور لائٹ آن کر دیتے ہیں، یا ہیومن لائف کی جو ٹیمپریچر ہے اس کو ڈیٹیکٹ کر کے وہ لائٹیں آن کر دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اگین یوبیکیوٹس کمپیوٹنگ بھی ہے اور سینسر بیسڈ بھی ہے. ہاؤ کین وی گو فرام سینسڈ physical measures to interaction that behave as if made aware of the surroundings. So اب ہمیں جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم context کے aware interaction کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف physical senses پہ نہ جائیں to interactions، but ایسا کریں کہ وہ surrounding سے aware ہو جائے اور وہ خود بخود کام کر لے. یہ context aware computing ہے یا انٹریکشن ہے جس کی طرف. سو ہاؤ کین وی گو فرام سینسڈ فزیکل میجرز ٹو انٹریکشنز دیٹ بیہیو ایز اف میڈ اویئر آف دا سراؤنڈنگز. اب ہم اویئرنیس بیسڈ جو ہے سراؤنڈنگ کی اویئرنیس کے ساتھ بیسڈ کر کے اپنی انٹریکشن سسٹمز کو بنانا چاہ رہے ہیں. یہ اس پہ کام ابھی بھی ہو رہا ہے، کچھ کچھ ہو بھی رہا ہے، ہو گیا ہے. سو یہ ہمارا نیکسٹ اسٹیپ ہے. میرا خیال ہے یہ ایک پیراڈائم شفٹ ہوگا کانٹیکسٹ اویئر انٹریکشن کا. Today we have covered example of effective strategies for building interactive systems, provide paradigms for designing usable interactive systems.
The evaluation of computing usability paradigms also provides a good perspective on the history of interactive computing. کیسے ہم کہاں سے کہاں پہنچے. Paradigms range from the introduction of time-sharing computers through the WIMP and web to ubiquitous and computer-aware computing. تو ہم ٹائم شیئرنگ سے سٹارٹ لیا اور یوبیکیوٹس تک پہنچ چکے ہیں، اور اب ہماری ریسرچ اور کام جو ہے وہ کنٹیکسٹ اویئر کمپیوٹنگ پہ جا رہا ہے کہ ہم اپنی سراؤنڈنگس کو سے اویئر ہوں اور کمپیوٹنگ کریں. With this, we come to the end of this lecture. Thank you very much. خدا حافظ.